میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جنت کیسی ہوگی۔ ہر دفعہ عجیب و غریب نقشے میرے ذہن میں آتے ہیں۔ اسی طرح کبھی خیال آتا ہے کہ اگر مجھے جنت میں داخلہ مل گیا تو میری زندگی وہاں کس طرح کی ہوگی، اور پھر اس حوالے سے کئی باتیں میرے ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ مثلاً میں سوچتا ہوں میرا یاقوت کا محل ہوگا، میری خوابگاہ بھی سیمٹ اور ریت کی جگہ قیمتی ہیرے اور موتیوں سے بنی ہوگی۔ اس کے پردے ایسے ہوں گے اور فرنیچر ویسا ہوگا۔ صبح شہد کی نہر کے کنارے ایک ٹوسٹ پر تھوڑا سا شہد لگاؤں گا اور دودھ کی نہر میں سے 1 کپ دودھ لے کر ناشتہ کروں گا۔ 2-4 حوریں میری ٹانگیں دبا رہی ہوں گی، مگر ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ جنت میں ٹانگوں میں درد تو ہونی نہیں، لہٰذا یہ کام ان سے لینے کا کیا تک ہے۔ ویسے بھی یہ حوریں اربوں خربوں سال عمر کی ہوں گی، پتہ نہیں اس عمر کی حوروں سے کسی بھی قسم کا کوئی کام لیا جا سکے گا یا نہیں۔ تو چلو پھر غلمان پنکھا جھل رہے ہوں گے، مگر پھر میں نے سوچا جنت میں کون سی گرمی ہونی ہے کہ وہ پنکھا جھلیں گے۔ یک دل خوش کن خیال یہ آیا کہ صبح اٹھ کر پہلے نماز پڑھوں گا، پھر دودھ اور شہد کی نہروں کے کنارے 1.5 گھنٹہ سیر کروں گا تاکہ صحت ٹھیک رہے۔ مگر مجھے اس خیال پہ خود پہ ہنسی آ گئی۔ بھلا جنت میں صحت کی برقراری کے لیے سیر کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو نہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، صرف جوانی ہی جوانی ہے۔ ان سوچوں کے دوران اچانک ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا کہ میں صبح سے رات تک کا وقت کیسے گزاروں گا۔ نہ وہاں ہلکا ارباب ذوق ہے، نہ وہاں سے کوئی اخبار نکلتا ہے، نہ وہاں تعلیمی ادارے ہیں، اور میرے تینوں شوق یعنی ادبی محفلیں، کالم نگاری اور تدریس سے وابستہ ہیں۔ پھر میں نے سوچا صبح سے رات گئے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اس کام پر تو فرشتے مامور ہیں جو ازل سے خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، انواع و اقسام کے پھل اور میوے ہوں گے، مگر اس خیال سے بھی میری تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ سارا دن کھاتے رہنے سے تو وقت نہیں گزر سکتا۔ چنانچہ بالآخر میں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ صرف وہی جانتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی اور جنتیوں کے مشاغل کیا ہوں گے۔ جنت کے بعد میرا دھیان جہنم کی طرف گیا، اور میں نے سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے میرے اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں بار بار دہکتے ہوئے الاؤ میں پھینکا جائے گا، پیاس لگنے پر پانی کی جگہ پیپ پلائی جائے گی، فرشتوں نے کندھوں پر بڑے بڑے کرز رکھے ہوں گے اور وہ دوزخیوں کو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیں گے۔ مگر پھر یہ سوچ کر تسکین ہوئی کہ دنیا میں جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کے چہروں پر ریاکاری کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھے کچھ اور مگر ظاہر کچھ اور ہی کرتے تھے، اور یوں ہم ان کے ظاہر سے دھوکہ کھا گئے۔ چنانچہ جب جہنم میں ان سے ملاقات ہوگی تو ان کی اصلی چہرے سامنے ہوں گے، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیوں کیا۔ یہاں علماء 100 ہوں گے، انصاف کا خون کرنے والے جج صاحبان ہوں گے، ظلم و زیادتی اور آئینی حدود سے تجاوز کرنے والے صاحبان اقتدار ہوں گے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے اور اسے ذلت سے دوچار کرنے والے سیاستدان اور جرنل ہوں گے۔ میں ان سب سے پوچھوں گا کہ پاکستانی مسلمانوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے رہے اور ان کے لیے ان کی زندگی ہی جہنم بنا دی۔ پھر میں نے سوچا اس کا کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ان لوگوں کو سزا ان کی زندگی میں ملتی جو پاکستان کی جنت کو دوزخ بنانے میں لگے رہتے۔ مگر پھر سوچا چلو دیر سے ہی صحیح، لیکن ان کا حساب کسی نے تو لیا، اور حساب لینے والا بھی جو کڑے احتساب میں بھی کسی سے ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ بہرحال جنت اور دوزخ دونوں کی خیالی سیر نے مجھے خاصا کنفیوز کر دی۔ دوزخ تو کسی صورت میں قبول نہیں، اور جنت کے بارے میں پوری طرح علم نہیں کہ وہاں کی زندگی کس طرح کی ہوگی، اس کی لذتیں کسی نوعیت کی ہوں گی، اس میں ہجر اور وصال، محبت اور نفرت، روشنی اور اندھیرا، خوشی اور غم، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، صحرا اور گلستان، غرض یہ کہ وہ سب تضادات جو زندگی میں یکسانیت پیدا نہیں ہونے دیتے وہاں کس صورت میں ہوں گے۔
کہ لذتوں کی یکسانیت تنگ نہ کرے۔ ان سب باتوں کا جواب میں انشاءاللہ آپ کو مرنے کے بعد دوں گا۔ یہ ایک شعر ہے، وہاں سے لوٹ کے آئے کوئی تو بتلائے، وہاں سے لوٹ کے آئے کوئی تو بتلائے، وہاں پہ کیا ہمیں ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ چنانچہ آپ جنت یا جہنم سے آئے ہوں، میری تازہ تازہ تحریر کا انتظار کریں۔